السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ حامیم سجدہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث اخری انما بعثت معلما۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج کچھ بات کرنی تھی کہ ربیع الاول کا مہینہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اور ساتھ ہی نبی رحمت کی وفات کا مہینہ ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان اللہ نے دی ہے اس کا بیان کچھ حصہ کرنا تھا کہ سیرت اور نمونہ اور مثال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے چن لیا۔ اور حدیث اسقا بن واسع مسلم شریف کی روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسماعیل میں اللہ نے کنانہ کو چنا، کنانہ سے قریش کو چنا، قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں مجھ کو منتخب کیا۔ اور یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت سے پہلی آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مفسرین کے نزدیک انفسکم جاءکم رسول من انفسکم، رسول من انفسکم، ان نفوس میں سے اللہ نے آپ کو چنا جو نفوس حضرت آدم کی اولاد میں اور پھر حضرت اسماعیل تک پہنچ کر بنی عدنان سے قریش میں سے آتے ہوئے یہ جتنے 40 واسطے بنتے ہیں کہ نبی پاک فرمایا تھا اس آنے والے تمام 40 شخصوں میں سے کسی ایک نے بھی بدکاری اور زنا نہیں کیا تھا، یعنی اللہ نے ان کی ساری پیٹھ کو برائی سے بچاتے ہوئے آخر پہ پہلے پہ حضرت اسماعیل اللہ کا پیغمبر، حضرت ابراہیم کی اولاد، اور پھر آخر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دعا حضرت ابراہیم نے کعبے کو تعمیر کرتے ہوئے فرمائی تھی کہ ان میں ایک نبی مبعوث کرنا جو تیری کتاب پڑھ کے سنائے، جو اس کتاب کی تعلیم دے، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، جو ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائے۔ اور اسی میں نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو معلم بنا کے بھیجا ہے، معلم بھی ایسا کہ میں ان کے اخلاق کو کمال تک پہنچا کر مکمل کر لوں۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ محشر کے میدان میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں گے، اور اس اخلاق کو جو کہ ثمر ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسان بنایا۔ اس لیے جو 2 آیات قرآن میں ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دو اے پیغمبر کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بس فرق کیا ہے کہ مجھ پہ اللہ نے وحی اتاری ہے، اور پھر میں اس کے ذریعے سے تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتا ہوں، اللہ کی کتاب پڑھ کے سناتا ہوں، اور وہ جو معنی نکالتا ہوں تو وہ ایک مثل قرآن کی اس کے معنوں کی وہ بھی دے دی گئی ہے، اور اس سے آپ کی تشریح ہوتی ہے تو سمجھ آتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جو بہاولپور میں لیکچر دیے تھے یونیورسٹی میں، ان کو کلیکٹ کیا گیا تھا، 8 لیکچر تھے، ان میں خطبات بہاولپور کہتے ہیں، اور انہی میں یونیورسٹی آف بہاولپور کے کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کیا وہ انسان تھے یا نور تھے؟ یہ کہ نور من نور اللہ تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے کلام نے جب طے کر دیا ہے
اے پیغمبر تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تو اب بات ختم ہو گئی ہے، اس بات کو پھر آگے کہاں تک لے جاؤ گے؟ اور اس لیے پھر جو BA اور FA کی کتابوں میں نصاب میں یہ حدیث شامل ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات شریفہ کے بالکل آخر پہ جو ساتھی فرمائی تھی، اور فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، ان کی طرح کا مجھ کو بڑھا نہ دینا کہ میں خدا میں گم ہو جاؤں اور خدا کا جز بنا دیا جاؤں، جیسا کہ بولا جاتا ہے نور من نور اللہ۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب چلتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم میں سے مجھ کو چنا، اور یہ وہ انفسکم نفوس ہیں جن کو اللہ نے پاک کیا، اور پھر انسانوں کی رہنمائی کے لیے آپ کو نمونہ اور اسوہ حسنہ اور کمال درجے پہنچا کے رحمت للعالمین بنا دیا، کہ دشمن کے ساتھ جنگ کرنے والا پیغمبر ہے کہ جس کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے، لیکن جب دشمن پہ قابو پا لیتا ہے تو پھر وہی بولتا ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے زیادتی کرنے والے بھائیوں کو کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم مطلقا، یہی الفاظ نبی پاک نے بولے، اچھا چلو چھوڑو میں نے تم کو معاف کیا۔ اور اگر کوئی ایسا لیڈر ہو کہ جو کہتا ہو کہ مدینہ ریاست بنے تو اس کے لیے میں اپنے طور پہ انتقام نہیں لوں گا اور معاف کر دوں گا، یہی وتیرہ طالبان افغانوں نے کیا کہ وہاں جتنی کرپشن کی حدود ختم ہو چکی تھیں وہاں پہ پہنچ کر انہوں نے کہا سب کو معافی دی جاتی ہے، اور پھر یہ ایک اپنا سیٹ اپ انہوں نے شریعت پہ بنا کر اپنا نظام چلایا، اور IMF کے سودی قرضے سے اللہ نے جان چھڑاتے ہوئے ان کو پہاڑوں کے پہاڑ تحفے میں دے دیے کہ جن کے ذریعے سے وہ اب پہاڑوں پر ریلیں بچھاتے ہوئے آگے ترقی کر رہے ہیں۔ جہاں 5 لاکھ کا $1 ملتا تھا وہاں ہم سے بھی آگے نکل گئے ہیں، 60 کابل روپے کا $1 مل رہا ہے، اور شاید اور بھی آگے چلیں گے، اور وہ مسلمانوں کے لیے اگر رہنما اور رہبر بن جائیں تو پھر وہ اسی لشکر میں سے جو انہوں نے دجال کے خلاف نکلنا ہے انہی کے علاقے سے خراسان سے نکلنا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔